نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن الكريم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال أيضا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وعن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله عز وجل بعذاب من عنده. معزز سامعین گرامی قدر، آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت ملک عزیز میں ہم قدرتی آفت سیلاب کی آزمائش سے دوچار ہیں۔ اب تک کے وقت کے مطابق مجموعی طور پر سیلاب کے سبب تقریباً 800 کے قریب لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ 200 سے قریب لوگ جو کہ ابھی تک لاپتہ ہیں اور لاکھوں افراد جن کے مال مویشی اور گھر بار اس سیلاب کی نظر ہو گیا۔ اس دنیا کے اندر جتنے بھی حوادث اور واقعات بالخصوص جو قدرتی آفات ہیں، اس کو ہم دو پہلوؤں سے دیکھتے ہیں۔ ایک اس کا پہلو اس کے ظاہری اسباب، آپ اس کو کوئی بھی نام دے دیجئے، آپ کہیں یہ کلائمیٹ چینج کے نتیجے میں یہ قدرتی آفات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ کہیں کہ ہمارا جو گلوبل انوائرمنٹل ایشو ہے اس کی بنیاد پر بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں، درخت کم ہے، انوائرمنٹ چینج، اس کی وجہ سے یہ بارشیں ہو رہی ہیں۔ آپ یہ اس کے سائنسی جوازات، اور ایک اس کا دوسرا پہلو کہ یہ سیلاب، یہ زلزلے، اللہ کی آزمائش، اللہ کا عذاب یہ کیوں آتا ہے؟ تو ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت
بلکہ 2 آیات کی تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بہت ساری نافرمانیوں کو اللہ ویسے ہی تمہیں معاف کر دیتا ہے اپنی رحمت کی وجہ سے، لیکن پھر بھی جو تمہیں آفات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، خشکیوں اور تریوں میں زمین کے اندر فساد برپا ہو گیا، قدرتی آفات آ گئی، لوگ سیلاب سے دوچار ہو گئے، بارشیں اللہ کی رحمت کی وجہ سے رحمت کی بجائے اللہ کا عذاب بن گئی، آسمان کا پانی انسانوں کے لیے عذاب بن گیا۔ اللہ کہتے ہیں کیوں؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ سنیں، اللہ کیسے اقوام کو، قوموں کو کیسے نیست و نابود کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم یہ چھوٹے چھوٹے عذاب اس لیے دیکھتے ہیں کہ یہ میرے بندے جو نافرمان ہوئے ہیں، جو میرے باغی ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنی قوم، ملت، ملک کے اندر فساد برپا کیا ہوا ہے، میرے نافرمان، یہ آزمائشیں اس لیے ہیں کہ یہ میری طرف رجوع کرنے والے بن جائیں۔ لعلہم یرجعون۔ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس میں وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، کیا فرماتے ہوئے سنا؟ اذا ظہرت المعاصی فی امتی، جب میری امت کے اندر اعلانیہ طور پر لوگ رب کی نافرمانی کریں گے، عمہم اللہ بعذاب من عنده، اللہ بالعموم تمام کو اس لپیٹ کے اندر، اس عذاب کے اندر لپیٹ دے گا اللہ تعالیٰ، اس میں سب اللہ برابر کر دیں گے، کیا نیک، کیا نافرمان، کیا اللہ کے مطیع، سب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ عمہم اللہ بعذاب من عنده، اللہ کی جب پکڑ آ جائے تو اللہ پوری قوموں کو نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ مومن کی نظر، اس کی بصیرت، وہ کسی بھی حادثے کو، کسی بھی سانحے کو، کسی بھی اللہ کی آزمائش کو وہ دنیا کی نظر سے نہیں دیکھتا، وہ فوری طور پر اپنے اندر رجوع کرتا ہے، مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی ہے جو رب نے مجھے اس آزمائش کا شکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خوف ہے کہ تم ان قریب 5 چیزوں کے اندر مبتلا کر دیے جاؤ، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میں آپ کی توجہ چاہوں گا، یہ جتنی میں باتیں کر رہا ہوں یہ کوئی قصہ اور کہانی نہیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، سچی ترین بات ہے، کوئی اپنی بات نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی چیز، جس قوم کے اندر فحاشی اور عریانی عام ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر بیماریاں پیدا کرے گا، طاعون کی بیماری پیدا کرے گا، کینسر سرطان کی بیماری، اور ایسی بیماریاں اللہ پیدا کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے آباء و اجداد نے کبھی ان بیماریوں کے بارے میں سنا نہیں۔ فحاشی اور عریانی کے نتیجے میں ایڈز، ہیپاٹائٹس، سوزاک والعیاذ باللہ، یہ وہ بیماریاں جن کا کوئی وجود نہیں تھی، اور ماضی قریب کے اندر، پچھلے سالوں کے اندر کورونا وائرس، اللہ کہتے ہیں ایسی بیماریاں اللہ پیدا کی، کس نتیجے میں؟ جب امت کے اندر فحاشی عام ہو جائے۔ دوسری چیز،
ناپ تول کے اندر کمی. اللہ رب العزت کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی قوم تمہارے اندر، میری امت کے اندر لوگ ناپ تول کے اندر کمی کریں گے، نتیجے میں کیا ہوگا؟ اللہ تمہاری معیشت کو تنگ کر دیں گے، اکانومی گر جائے گی آپ کی. اور دوسری سزا کہ اللہ تم پر جابر اور ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دے. کب؟ جب تم ناپ تول کے اندر کمی کرو. اور اس وقت ناپ تول کی کمی، کرپشن، ہیرا پھیری، معاملات کے اندر، تجارت کے اندر، کیا ریڈی والا، کیا بزنس مین، کیا پراپرٹی ڈیلر، زمیندار، جہاں آپ جائیں، الا من رحم ربی، اللہ کے جس پر اللہ کا فضل عنایت، وہ مارکیٹ کے اندر، وہ بازار کے اندر، منڈی کے اندر رب کا یہ خادم، رب کے دین کا یہ خادم، اللہ کے رسول کا فرما بردار، رسول کی سنت کو ماننے والا، یہ ایماندار کھڑا ہے. بس کون؟ ایک آدھ انسان. پوری قوم کو دیکھ لیجئے، معاملات کے اندر خیانت، ناپ تول کے اندر کمی، چھوٹے سے چھوٹا ریڈی والا جہاں اس کو موقع ملتا ہے وہ آپ کے ساتھ لوٹ دے گا، آپ کو فریب دے گا، دھوکہ دے گا. اور اسی طرح آپ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ لیجیے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نتیجے کے اندر کیا کرے گا؟ اللہ تمہاری معیشت کو تنگ کرے گا، اللہ ظالم حکمرانوں کو تم پر مسلط کرے گا. تیسری چیز، زکوٰۃ کا نہ ادا کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت کے لوگ زکوٰۃ ادا کرنے کی بجائے بہانے ڈھونڈیں گے، سارا سال پیسے سیونگ، جب سال پورا ہونے لگے گا پیسے کو سرکولیشن میں لے کر آئیں گے، بہانے تلاش کریں گے، کس لیے؟ صرف زکوٰۃ سے بھاگنے کے لیے. کیا کریں گے نتیجتاً؟ اللہ تعالیٰ بارشوں کو روک لے، قحط سالی ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ زمین پر چوپائے نہ ہو، یہ جانور نہ ہو، اللہ آسمانوں سے ایک بوند بھی بارش کی نہ برسائے، تم بھوکے پیاسے مر جاؤ. اللہ ان جانوروں کی وجہ سے تم پر رحم کرتا ہے. زکوٰۃ کا نہ دینا. چوتھی چیز، نقض العہد، وعدہ خلافی، مس کمٹمنٹ، لوگوں کو دھوکہ دہی، امانت کو ضائع کرنا. اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ وعدہ خلافی کریں گے، دھوکہ دہی کریں گے، اللہ صلی اللہ علیہ العدو، اللہ اس پر ایسا دشمن مسلط کریں گے، اللہ اس کی ایسے دشمن کو مسلط کر کے جو انہوں نے جمع پونجی کر رکھی ہوگی وہ دشمن اڑا لے کے جائے گا. چھیننے کا وہ دشمن. کب؟ جب لوگ وعدہ خلافی کریں، لوگ خائن بن جائیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایک ایسا وقت آئے گا لوگ کہیں گے کہ اس علاقے کے اندر فلاں بندہ سچا ہے، وہ ایماندار ہے. اگر آپ نے کوئی امانت دینی ہے بس صرف وہ ایک ایماندار، چند لوگ رہ جائیں، اور ہماری مارکیٹ، ہمارا بازار، گلی محلہ اسی سچویشن سے دوچار. کہتے ہیں یہ فلاں صاحب کی دکان ہے اس مارکیٹ کے اندر، یہ بندہ اپنے والے کا سچا ہے. یہ آپ کو اچھی چیز، بھئی یہ جو باقی 100 دکانیں ہیں، کیا مطلب؟ یہ بے ایمان ہے؟ ہم تو نہیں کہتے، لیکن معاشرہ کہتا ہے، خود دکاندار کہتے ہیں. آپ کسٹمرز کو یہ خود گائیڈ کرتے ہیں، یہ فلاں صاحب کے پاس آپ چلے جائیں اگر آپ نے اچھی چیز لے لی. یہ کیا ہے؟ یہ وعدہ خلافی، امانت کا ضائع ہونا. اور پانچویں چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی معاشرے کے اندر اس کے حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے اور جو اس کتاب میں ہے اس پر عمل نہیں کریں گے، اللہ نتیجتاً کیا کرے گا؟ اس امت کے اندر، اس قوم کے اندر انتشار کو پیدا کر دے گا. قوم بڑھ جائے گی، مذہب کے اوپر، زبان کے اوپر تعصب، قومی تعصب، سندھی، پنجابی، بلوچی. کیا ہوگا کہ جب حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے،
اللہ تعالیٰ ان کو بکھیر دے گا، اس قوم کے شرازے کو بکھیر دے گا. اور یہ سچویشن آپ کے سامنے، بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر لوگ قتل کر رہے ہیں. یہ حالیہ دنوں کے واقعات آپ کے سامنے. تو یہ میرے بھائیوں، یہ آفات، یہ بارشوں کے سلسلے، یہ سیلاب، اس کو ایمان کی نظر سے دیکھیں. اس بات کو سمجھیں کہ ان سب چیزوں کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ ہے. آپ کبوتر کی طرح نظریں نہ چرائیے. ہمارے ذہن میں یہ خناس، یہ شیطان نے وسوسہ ڈالا ہوا ہے کہ یہ جو دین کی باتیں ہیں، یہ جو قرآن کی باتیں ہیں، یہ کوئی اور دنیا کی باتیں ہیں، اس کا ہماری دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. سب سے بڑا بے وقوف انسان وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ دین کا دنیا کے ساتھ تعلق نہیں. اگر تم رب کے باغی ہو، میں رب کا باغی ہوں، اللہ میری دنیا بھی تباہ کر دے گا، آخرت بھی تباہ کر دے گا. بلا یاسو باللہ. اس چیز کو سمجھیں. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو نصیحت پکڑنے والے ہیں، جو اس کو حقیقت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتے ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بادلوں کو دیکھتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل جایا کرتا تھا. حضرت عائشہ بیان کرتی، میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول یہ تو کالی کی ڈال چھا جائے، بادل اگر آئیں تو لوگ تو خوش ہوتے ہیں، آپ اچھے بھلے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے. اللہ کے رسول کیوں؟ کہا عائشہ بہت ساری قومیں ایسی، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، فلما رأوا عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. جب کسی قوم نے، اللہ نے اس پر عذاب بھیجنا چاہا، بادل آئے اور حسب معمول انہوں نے سمجھا یہ تو اللہ کی رحمت آ گئی، بارش آ گئی، لیکن اسی بارش نے، اسی عذاب نے ان کو نیست و نابود کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ چہرے کا رنگ اس لیے بدلتا ہوں، میں نہیں جانتا کہ اس میں عذاب ہے یا اللہ کی رحمت. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے کے اندر خود موجود تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ وجود پوری دنیا کے لیے رحمت تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی جماعت سب سے بہترین مسلمان اسلام کے اندر. میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادلوں کو دیکھتے تو چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا. آج نہ ہمیں سیلاب متاثر کرتے، نہ ہمیں زلزلہ متاثر کرتا ہے، ہمیں تو بڑے سے بڑا عذاب متاثر نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافا الا المجاہرین، اللہ میری تمام امت کو معاف کر دے گا لیکن ان لوگوں کو نہیں معاف کرے گا جو اعلانیہ طور پر اللہ کا گناہ کرتے ہیں، رب کی نافرمانی کرتے ہیں. میرے بھائیوں، اس وقت قوم کے اندر بڑے بڑے گناہ اعلانیہ طور پر کیے جاتے ہیں، وہ قتل ہو، وہ زنا ہو، وہ ڈرگز، نشہ ہو، شراب خوری ہو، بے ایمانی ہو، لوگ دھڑلے سے کام کرتے ہیں، زمین جائیداد پر قبضے ہوں. یہ بدماشی اس گئے گزرے جاہل معاشرے کے اندر باعث عزت اور فخر ہے. جی فلاں بندہ وہ بڑا بدماش ہے جی، اس کا بڑا روب ہے جی، کیا کیا جی؟ قبضے ہیں، زمین جائیداد پر نجائز قبضے ہیں. معاشرہ اس کو کس نگاہ سے، یہ ہیرو ہے جی، ہمارے ینگسٹرز کا، ہمارے نوجوانوں کے یہ آئیڈیلز ہیں. اس وقت اس امت کے اندر کون سا گناہ ہے جو اعلانیہ طور پر نہیں ہو رہا؟ اور بدقسمتی کی بات یہ کہ یہ اتنے عذاب اور ہمارے گھروں کے اندر اتنی پریشانیاں اور مصیبتیں، ہم پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے. کتنا بے بس اور نکارا انسان وہ ہے جو مصیبتوں پریشانیوں کے اندر دبا ہوا پھر بھی اللہ کی طرف رجوع نہ کرے. سب سے بدترین انسان وہ ہے جو آزمائش کے دنوں میں، آفت کے دنوں میں رب کی نافرمانی کرتا ہے. قوم ڈوب رہی ہے، گناہ کرنے والے گناہ کیے جا رہے ہیں، نہ دین کا پتہ ہے، نہ طہارت کا پتہ ہے، نہ روزے کا، نہ نماز کا، نہ دین کے احکامات کا ان کو پتہ ہے.
تو کیا جی ہم آزمائش، بھائی یہ آزمائش نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، اس بات کو سمجھیے۔ شرک اس معاشرے کے اندر، قتل اس معاشرے کے اندر، بدامنی اس معاشرے کے اندر، کون سا گناہ باقی ہے؟ اور حالیہ دنوں کے اندر وہ ویڈیو بھی آپ کے سامنے، آپ کی نظروں سے گزری ہوگی، سوات کے اندر لوگوں نے اس دریا کے سامنے بکرا ذبح کر کے اس دریا کے اندر پھینکا۔ کس لیے؟ اس دریا کو نظر مانی، نظر اتاری گئی کہ اللہ اس کی وجہ سے، یا یہ دریا اس بکرے کے ذبح کرنے کی وجہ سے اتر جائے گا۔ والعیاذ باللہ، سب سے بڑا شرک ہے۔ اور بے وقوفو، اللہ کے دین کو سمجھو، رب کی زمین پر سب سے بڑا گناہ اس کی ذات کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اللہ ہر ایک گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ۔ اتنی عقل نہیں ہے غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا۔ اور پھر کیا ہوا نتیجے میں؟ یہ بات ہے آج سے 10 دن قبل کی، اور یہ ساری تباہی اس کے بعد ہوئی۔ تو آپ اس کو میرے بھائیوں، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت عطا کی ہے، ایمان کی روشنی عطا کی ہے، وہ اپنی ایمان کی دی ہوئی روشنی کے اندر معاملات کو دیکھتا ہے۔ وہ بے وقوف نہیں ہوتا مومن کہ وہ ہر حادثے کو ایسے ہی دیکھ کر گزر جائے، اور یہ ایک بے علم اور جاہلانہ قسم کے تبصروں سے نہیں، اس پر ڈپینڈ نہیں کرتا مومن۔ مومن اس کو جوڑتا ہے اپنے دین کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اور آفات کے اندر میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات جس پر اللہ تعالیٰ رحم کھاتے ہیں وہ استغفار ہے۔ پوری قوم اللہ سے توبہ کرے۔ اور آخری بات یہ کہ جو بھائی اس آزمائش کے اندر شکار ہو گئے ان کے ساتھ کھڑا ہوا جائے۔ آپ جو کر سکتے ہیں کر گزرے، وہ بھلے اللہ کے راستے میں ان بھائیوں کے لیے 100 روپے کی مدد کیوں نہ ہو، کسی کے ساتھ بھی چلیں، کوئی کام کر رہے اس کو کھڑا کریں۔ آپ خود کام کر سکتے ہیں تو خود پہنچیے ان بھائیوں کے ساتھ اس آفت کی گھڑی میں، اور اللہ ان سیلابوں کو ہمارے لیے عذاب نہ بنائے۔ اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ اس بہت سنجیدہ قسم کی سچویشن کو ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ بنا دے، لیکن کب؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں گے۔ زنا سے توبہ کیجئے، شرک سے توبہ کیجئے، گندے عقائد کو چھوڑیے، نمازی بنیے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنے، تاکہ اللہ ہمیں اس دنیا کے اندر بھی ہم پر رحم کرے اور آخرت کے اندر بھی ہم پر رحم کرے۔ ھذا ما عندی وباللہ التوفیق۔